بچوں کی ولادت کے بعد بچوں کو لے جا کر چرچ میں دے دیتے ہیں، گرجا گھر میں دے دیتے ہیں، ان کو پالو پرورش کرو ان کی۔ اب یہ بچوں کی فیڈنگ کرانا، پھر اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ سب جو چرچ میں نرس ہوتی ہیں وہ لوگوں کا کام ہوتا۔ ایک دور کی بات، اب لوگ لے جاتے، جو عیسائی کلچر کے لوگ ہوتے نا، وہ لے جا کر وہاں بچوں کو دے دیتے تھے، اور ان بچوں کو دودھ پلانا، پرورش کرنا، وہ سب جو نرس ہوتی انہی کا کام۔ اور سال میں ایک دن انتخاب کرتے تھے کہ آج مائیں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گے۔ ایک دن متعین تھا، کہتے میں کو حافظ جی ہوا مدرس ڈے ہوتا نا، میں کی کوئی تاریخ ہوتی ہے 14 تاریخ، اچھا میں کی 14 تاریخ کو ہی ہوتا مدرس ڈے، تو متعین کر کے اب جو بچوں کی مائیں ہوتی تھی انہوں وہ تاریخ میں پہنچتی تھی، اب وہ ایک دن جا کر بچوں کو دودھ پلا کر، اب یہاں سے چند مسائل بھی کھلتے ہیں۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، پورے بچے چارپائی کے اطراف اطراف کھڑے ہو جاتے، کیا بولتی ہیں؟ دودھ بخیر ڈالو۔ کیا بخیر ڈالتے ہیں؟ سو دودھ۔ ماں کی گود میں رہ کر تمہیں ایک گھونٹ دودھ پینا اس کا حق پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ بولا جاتا ہے اللہ رسول کے واسطے میرا دودھ بخیر ڈالو، یہ سب شیوے، یہ ناٹکا، یہ سب نہیں کرنا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن سکھاتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے بچپن پر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا، اس طرح تو ان کے بڑھاپے پر ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ آج یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہماری، والدین بوڑھے ہو گئے، ہمیں بولتی کون ہے بیٹا باپ کھالے کو تم نے کیا بھی معلوم ہوتا نہیں، اچھا ان کو معلوم نہیں ہو تو پھر انہیں ہم نے اتنے بڑے بنا دلے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر، بہت دکھ بھی ہوتا ہے جو اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر نظر اٹھا کر بات کرتے ہیں، ان کی آواز سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ خاک ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی۔ کما رہے، کر رہے، دن رات کی محنت ہو رہی ہے، زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے والدین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے، اگرچہ کہ وہ بد دعا نہیں کرتے، باوجود ہے کہ کام تو بھی ایک جگہ ان کے دل کو تکلیف پہنچتے سوچنا، اس لیے نہیں کرنا۔ دودھ ہے نا، اس کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتے نا، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں نچوڑ کر، نکھار کر بچے کی حلق میں پلاتی ہے۔ فقہ حنفی میں حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے یہاں جو اصول فقہ ہیں، 2.5 سال تک، 2.5 سال تک اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دلی تو انہیں اس کی رضائی ماں، یعنی جتنے رشتے سگی اولاد سے ثابت ہوتے وہ سارے کے سارے رشتے دودھ پلانے سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔
اب اتنے بڑے مسائل ہیں، ہمیں آخر میں کھڑے کو بخیرتا لگو تو نہیں ہوتا۔ کیا ہے ماں باپ کا حق؟ میں تو کہتا ہوں یہ بچہ اگر پوری زندگی ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر گزار دے تب بھی ان کی ایک رات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر بھی حالات گزر پڑے، اور یقینی طور پر جتنے نوجوان شادی شدہ ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کو اچھا اندازہ ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار آ جاتے ہیں، بچہ روتا ہے، ماں باپ دونوں کے دونوں پوری رات بیٹھ کر جاگتے ہیں بچے کے ساتھ۔ نیند کی قربانی دے کر ایک طرف ماں نیند کے گہرے عالم میں ہے، سونا چاہتی ہے، پر اس کا جو لخت جگر بخار کے عالم میں تڑپ رہا ہے، بس وہ سو نہیں پاتی۔ باپ سفر کا تھکا ماندہ کام کاج کر کے گھر آیا ہے، رات کا ایک حصہ گزر گیا، وہ سونا چاہتا ہے لیکن باوجود ہے کہ جان بوجھ کر نہیں سو پاتا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد بخار میں، سر میں درد میں تڑپ رہی ہے۔ یہ ماں باپ کا حوصلہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اس سے بہت زیادہ کچھ کیا ہے۔ اب تو وسائل ہیں، ہسپتال ہیں، سواریاں ہیں، قدم قدم پر وسائل ہیں، لیکن ہمارے بچپن کے عالم میں کیا حالات تھے؟ سواریاں نہیں تھی گھر کے اندر، اتنے وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، ان حالات میں ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے۔ اگر ہم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، تو پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، یہ وہ قرض ہے جسے چکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جانے میں یا انجانے میں اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا، ان ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، جاؤ ان کے ہاتھ پکڑو، اپنے سینے کو لگا، ان کے پیروں سے لپٹ جاؤ اور معافی چاہ لو ان سے۔ کہو کہ ابا جان، امی جان، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے خطا ہو گئی، کبھی میں نے آپ کو اونچی آواز میں بات کر دی، کبھی میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ مجھے درگزر فرما، آپ مجھے معاف فرما۔ اور ماں باپ کا دل ہے نا، موم کی طرح رہتا ہے۔ ایک بار کھڑے ہو کر ماں باپ کے سامنے دو آنسو ٹپکا کر دیکھو، ایک بار صرف۔ میں بات اللہ کی قسم کھا کر پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ماں باپ کے سامنے کھڑے کر ایک مرتبہ صرف رو ڈالو، تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے رو پڑیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور وہ آپ کو گلے سے لگا لیں گے۔ 60-65 سال کا بوڑھا باپ کبھی ان کے سامنے رو کر دیکھو، تب بھی ان کی زندگی میں، ان کے نظروں کے سامنے تم بچے کے بچے ہی ہو۔ ایک ماں کی عمر 50 سال ہو گئی، جوان بیٹا ماں کے سامنے کھڑے کر رو لے، اس عالم میں بھی اس ماں کے سامنے وہ ویسا ہی چھوٹا بچہ ہے جس طرح اس کے بطن سے پیدا ہو کر اس کی گود میں آیا تھا۔ اور ہم نے دیا ہی کیا ہے؟ ایک صحابی
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئے. میں عنوان تو دوسرا سوچ کر آیا تھا، لیکن ایک چھوٹا زاویہ جو چھڑا، خیر اس میں بھی اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ بہتر جانے. ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا ہے تو؟ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو ایک ٹوکری میں بٹھایا اور اس ٹوکری کو میں نے اپنے سر پر رکھ لیا. میری ماں کی تمنا تھی کہ وہ حج کرے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، طواف کرے. وسائل نہیں تھے پہنچنے کے. جب وسائل ہوئے، ماں کے پیر شل ہو چکے، اس کے اندر چلنے کی طاقت اور استطاعت نہیں، وہ بوڑھی ہو گئی. یا رسول اللہ، میں نے ایک ٹوکری میں بٹھایا، اپنے سر پر رکھ لیا اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہا. کعبے کے طواف کر رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں. اس حال میں کبھی میری ماں کے استنجا ہو جاتے تھے، کبھی پیشاب، کبھی پاخانہ نکل جاتا تھا. جب پیشاب نکلتا، میرے چہرے پر سے بہہ کر، میرے سینے سے بہہ کر میرا پورے کا پورا جسم والدہ کی پیشاب میں لت پت ہو جاتا تھا. اس حال میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کرایا. یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا اور تو نے جب کروٹ بدلی، اس وقت تیری ماں نے جب آہ ایک آواز نکالی، اس وقت جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، وہ بھی حق ادا نہیں کر سکا. پھر تیرے دنیا میں آنے کے بعد تیرے پیچھے کتنے تکالیف، تیرے پیچھے کتنے مصائب جھیلے، کیا کیا نہیں کیا تیرے لیے. میں ایک چیز اکثر دیکھتا ہوں، جب جوان بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا، یہ تو منظر آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو رخصت کرتے ہیں. رخصتی کے وقت میں ماں باپ کے آنسو چھلکتے، روتے. یقینی طور پر ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ روتے ہیں. لیکن کیا آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے؟ مذکر جوان بیٹا جس کا نکاح ہو رہا ہے، ایک طرف ماں بیٹھ کر رو رہی ہے. بہت سارے مرتبہ ایسا ہمارے رشتہ دار میں خود ہوا. میں جا کر پوچھا تھا کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے؟ کیا جملہ ہے اللہ نے، ماں کا جو لفظ ہے، کیا بنایا اللہ نے، کیا تخلیق ہے، کیا کاریگری ہے. اللہ نے محبت کا کیا عنصر رکھا ہے اس کے اندر. اللہ نے محبت کا سمندر بنا دیا ماں کی گود کو. میں کہتا ہوں ماں سے بڑا دنیا میں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. رسول اللہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا مقام ہے، علاوہ کوئی ہے، تو پھر وہ ماں ہی ہے. اس کا گود ہے نا، یہ محبت کا سمندر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب طرح سے تخلیق کی ہے. تو صحابی رسول نے فرمایا ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں ہوا.
تو جب پوچھا گیا جوان بیٹے کے نکاح پر کیوں رو رہے ہیں اب، تو ایک جملہ ہے جو کبھی میرا دل بھی ہل گیا، میں حیرانی کے عالم میں ہو گیا۔ انہوں نے کہا آج تک بیٹا میرا تھا، پتہ نہیں اب اس کے بعد بیٹا میرا رہے گا یا تب بھی فکر، پتہ نہیں اب اس کے بعد بیٹا میرا رہے گا یا نہیں۔ یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے، یہ صرف ایک ماں کا عنصر ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کے رہتے ان کی قدر کر لو، ان کی عظمت کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ واقعتاً اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں عافیت چاہتے ہیں، تو اولین مرحلے میں ماں باپ کا خیال رکھو۔ اچھا، میرا ایک مشورہ، میری ایک صلاح، یہ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ، بیوی، بچے سب ایک گھر میں جہاں رہتے ہیں، باہر سے کور میں کتب لے کے آتے نا، فروٹ بسکٹ کچھ لا کر ماں کے گود میں رکھ کر، پھر دیکھ محبتوں کا مظاہرہ دیکھ، اکیلے نہیں کھا لیتے ہو۔ پہلے تمہاری اولاد کو بلاتے ہیں، پہلے تمہارے بچوں کو بلاتے ہیں، بس جو تمہیں نہیں اس میں سے 5 پیسے کے بخطر بھی نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد جو اپنا پوتا پوتی ہوتے ہیں ان کو بلا کر ان کو سامنے بٹھا کر کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں جو گھروں کا ماحول دیکھ رہا ہوں، اتنی زیادہ والدین کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اب پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ نوجوان جو کبھی ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکتے، ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، آدمی کی عمر ہو گئی، یقینی طور پر طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اسے برداشت کرو۔ ہمارے بچپن میں ایک چیز کو 10 مرتبہ بھی ہم پوچھتے تو ماں باپ ہے نا بیزار نہیں ہوتے، نشاندہی کرتے، بتاتے۔ جتنا ہمیں پوچھتے جاتے تھے اتنا ماں باپ کو پیار آتا تھا۔ ہماری توتلی زبان سے ہکلاتے ہوئے جب کسی چیز کو ہم پوچھتے تو پیار آ جاتا، ہمارے ہونٹوں کو چومتے، ہماری پیشانی کو چومتے، ہمارے گالوں کا بوسہ لیتے اور کہتے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ اس طرح اٹھا کر پورے پیار سے، میاں سے، محبت سے 10 بار بھی کوئی چیز پوچھتے تو ماں باپ بیزار نہیں ہوتے، اس چیز کو سمجھاتے۔ ان کے بڑھاپے میں کوئی 2-3 مرتبہ اگر پوچھتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو عیسائیوں کی ایک تہذیب تھی، ایک تمدن چل پڑا تھا ایک دور کے اندر۔ وہ جو نرس ہوتی ہیں چرچوں کے اندر ان کو دے دیتے، اور 14 میں ایک دن متعین کر کے پورے سال میں جا کر ایک ماں دودھ پلا کر آ جاتی۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہ منانا شروع کیا، آج مدرس ڈے ہے، آج ماں کا دن ہے۔ لعنت ہو تمہاری تہذیب پر، لعنت ہو تمہارے تمدن پر، لعنت ہو یورپی کلچر پر۔ ہم لات مارتے ہیں، تھوکتے ہیں اس کلچر پر، جس کلچر نے پورے سال میں ایک دن کہہ دیا کہ مدرس ڈے۔ میرا اسلام کہتا ہے، میرے پیغمبر کہتے ہیں، میرا قرآن کہتا ہے، ہر دن مدرس ڈے ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے۔ صبح اٹھو تو ماں کا چہرہ دیکھو، قرآن کہتا ہے عبادت ہے۔ صبح اٹھو تو باپ کا چہرہ دیکھو، حدیث کہتے عبادت ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ کہتے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور جو ملعون تہذیب ہے، ملعون تمدن ہے،
اس تمدن، اس تہذیب کے دل دادا، اس کے شیدائی آج ہمارے نوجوان اور بہت اچھے پڑھے لکھے جن کو ہم سمجھتے ہیں، ان کی بھی ڈی پی اور اسٹیٹس پر 14 مئی کو وہ لگا ہوا رہتا ہے مدرس ڈے۔ میں بہت سالوں تک غور ہی نہیں کیا اس چیز کو، میں بھی بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں کیا کہ ڈی پی دیکھ، مجھے اس سال لگا یہ اتنے سارے نوجوان یہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی ڈی پیوں پر چل رہا ہے اور ان کے انسٹاگرام پر چل رہا ہے اور ان کے جو پروفائل سے اس پر سب چل رہا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مدرس ڈے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مجھے تھوڑا لگا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جب میں اس کے ڈیپ میں اتریا، تاریخ کے آئینے میں اترتا گیا، تو پھر تاریخ کے کچھ اوراق میری نظر میں کھلے تو اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی۔ صرف ایک دن کو نہ بنائیں، جب تک زندگی ہے، جب تک حیات ہے، تب تک ماں باپ ہمارے، ہم اپنے ماں باپ یہ کر کے دیکھو، پھر زندگیوں کی برکت دیکھو۔ اللہ زندگی میں جو خیر کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ زندگی میں جو عافیت کے فیصلے فرماتے ہیں، اس کا بھی ایک مظاہرہ کرو۔ چھوٹی کمی میں بڑی برکت دیکھنا چاہتے ہیں، والدین کی قدر کرنا سیکھو، ماں باپ کی بات ماننا سیکھو۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا تمدن ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ یورپین جو کلچر ہے، ویسٹرن جو کلچر ہے، یہ وہ کلچر ہے جو کل بھی ہمیں نامنظور تھا اور آج بھی ہمیں نامنظور ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں ان یورپین کلچرز کے لوگوں کو کہ آؤ اسلام کی تہذیب اپناؤ، اسلام کا تمدن اپناؤ، اسلام کا کلچر اپناؤ، حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے اپناؤ زندگی کے اندر، پھر دیکھو تمہارے بچوں کا نسب بھی محفوظ ہوگا، تمہاری زندگیوں میں بھی بہار آئے گی اور تم پوری دنیا میں سرخرو ہو کر زندگی گزارو گے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ کے، ان ایام میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی، اس کے اندر کیا عبرتیں ہیں، یہ سب قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ میں اس جمعہ جو آیا تھا ذہن میں اسی عنوان کو لے کر آیا تھا، لیکن درمیان میں یہ جو مدرس ڈے کا جو ایک زاویہ، ایک گوشہ جو میرے ذہن میں آیا، تو میرے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ ہو اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں جو منظور تھا وہ ہوا۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں اللہ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں، اللہ امت کو اس وقت جو ضرورت ہے میری زبان سے بات نکال، اللہ اصل فائدہ تو ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت میں تھا، شاید یہاں ہماری زندگی میں کمی تھی، اللہ پاک نے میری زبان سے باتیں نکلا دی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا قدردان بنائے۔ اللہ ہماری حیات کے آخری لمحات سانسوں تک بھی اللہ پاک ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔